ملکی دفاع ناقابل تسخیر، پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق جدید نیویگیشنل نظام سے لیس میزائل طویل فاصلے تک انتہائی درستی سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جارحیت کے بجائے ملکی دفاع کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی قوت مانتی ہے، اب ایٹمی طاقت کے بعد معاشی طاقت بننا ہمارا ہدف ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھا دیا ہے۔ پاکستان کی ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا کہ تائیوان چین کا ناقابل تنسیق حصہ ہے اور پاکستان دنیا میں ایک ہی چین ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ ایران امن عمل میں پاکستان بدستور انگیز اور پر امید ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کی تاریخی انٹری۔ پاکستان نے چین کی مقامی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کا پہلا پانڈا بانڈ جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اجراء کو 5 گنا سے زائد اوور سبسکرائب کیا گیا، جو کہ ملکی معاشی بحالی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ کس کس کو تحائف ملے، توشہ خانہ کا نیا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ کابینہ ڈویژن نے جنوری سے مارچ 2026 کی ساماہی رپورٹ جاری کر دی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور کئی وفاقی وزراء تحائف وصول کرنے والوں میں شامل۔ تمام شخصیات کی جانب سے موصول تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کی تصدیق۔ سرکاری افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کا نیا نظام تیار۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم غیر معمولی اضافے پر ریڈ الرٹ جاری کرے گا۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ڈیجیٹل ڈکلیریشن سسٹم کے ذریعے پبلک کیے جائیں گے۔ FBR کو ذرائع آمدن سے زائد اثاثوں پر تحقیقات کا اختیار ملنے کا امکان۔ پاکستان کا بھارت میں مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازوں کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی حکومت کی مثبت رد عمل کی امید ظاہر کر دی۔ بریفنگ میں بنو پولیس چیک پوسٹ پر افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت اور افغان ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ حکومت سرمایہ کاری اور بجٹ کے اہداف حاصل کرنے سے ایک بار پھر ناکام۔ رواں مالی سال سرمایہ کاری کی شرح جمود کا شکار رہی، جبکہ قومی بجٹ میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری نہ بڑھنے کے باعث ملکی معیشت میں مطلوبہ بہتری نہیں آ سکی۔ قومی اسمبلی میں کمزور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی پر حکومت کو ارکان کی کڑی تنقید کا سامنا۔ پیپر لیس نظام سست رفتار انٹرنیٹ کے باعث متاثر ہونے لگا۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ کی حالیہ اسپیکٹرم نیلامی کے بعد انٹرنیٹ سروسز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں بہتری کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف۔ ہماری سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ پاس نہیں ہو سکتا۔ کہا 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ بجٹ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سندھ میں غیر ملکی معاونت سے جاری منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ سینٹ کمیٹی برائے اقتصادی امور کا شدید اظہار تشویش۔ چیئرمین کمیٹی نے کرپشن روکنے میں ناکامی پر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ کو طلب کر لیا۔ شفافیت اور احتساب یقینی بنانے پر زور۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن 2024 کے نتائج پر تنازع۔ سندھ ہائی کورٹ نے امتحانات سے متعلق ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے من پسند امیدواروں کو کامیاب قرار دینے کے الزامات پر سنگین خدشات کا اظہار کرتے ہوئے نتائج پر عمل درآمد روک دیا۔ سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے حقوق کا تحفظ۔ سندھ ہائی کورٹ کو معذور کوٹا پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر 3 ماہ میں ملازمت دینے کا حکم۔ عدالت کی جانب سے 5% معذور کوٹا پر قانون کے مطابق عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے رواں ماہ شاہراہ بھٹو کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ شاہراہ موٹر وے M9 کو براہ راست منسلک کر کے ٹریفک مسائل کم کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے ریڈ لائن BRT منصوبے میں تاخیر پر عوام سے معذرت بھی کر لی۔